بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث اور لیکچرز ہوتے ہیں۔ آج 8 فروری ہے اور مہینے کا دوسرا اتوار۔ حسب معمول آج کا ہمارا پروگرام بھی ہو رہا ہے اور آج کے ہمارے مدرس ہیں جناب مفتی محمد حارث محمود صاحب۔ جناب مفتی صاحب جامعۃ السعید نرسری اور جامعۃ النور دھوراجی کے استاد ہیں اور جامع مسجد شرف آباد میں روزانہ مختلف موضوعات پر درس بھی دیتے ہیں۔ آج جناب مفتی صاحب کا موضوع استخارہ و استشارہ اور ان کے بارے میں پائے جانے والے باطل تصورات انتہائی اہم موضوع ہے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آ گیا ہے کہ جو موضوع ہے وہ ہے استخارہ اور استشارہ، یعنی کہ استخارہ کرنا اور اہم امور میں مشورہ کرنا۔ اس بارے میں قرآن و سنت کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی اور ہدایات ملتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں پہلے استخارہ کو لے لیتے ہیں۔ استخارہ کرنا، استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ انسان کو اس زندگی کے اندر کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ اب یا تو مثال کے طور پر کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اس کے پاس جو ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو شروع میں وہ کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو کہیں سے وراثت کی رقم آتی ہے یا کوئی ان کے پاس انویسٹمنٹ لگانا چاہتا ہے، یا کوئی ایک کاروبار وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا شروع کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یار یہ کپڑے کا کام کریں، کوئی کھانے پینے کا کام کریں، کن چیزوں کا کاروبار شروع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اب نکاح کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ دکھ اور سکھ ہر چیز میں ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اہم امور میں جو ہے بسا اوقات آدمی جلد بازی میں فیصلہ کر لے تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی بھی اہم معاملہ پیش آئے تو 2 عمل کر لو، ایک استخارہ کر لو اور جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے مشورہ لے لو۔ اب دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ استخارہ کرنے سے متعلق جو شرعی ہدایت ہے، تو استخارے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی اہم کام میں استخارہ نہیں کیا، وہ کام کر لیا، تو شرعی طور پر تو آپ کوئی گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اور ہر آدمی اس کا تجربہ بھی کرتا ہے، 30 سال زندگی گزر جائیں کہ بھئی اگر میں فلاں موقع پہ استخارہ کرتا یا مشورہ کر لیتا تو یہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ اور صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بخاری شریف کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلیہ، کہ ہمیں یعنی کہ ہم صحابہ کی جماعت کو استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سمجھایا کہ قرآن کریم جب اترتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
وہ آیات پڑھ کے سناتے، اس کا مفہوم سمجھاتے. تو اسی تاکید کے ساتھ صحابی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے استخارے کی تعلیم ہمیں جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو اس سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح قرآن کی صورت سکھانے کا اہتمام تھا، اسی طریقے سے تھا کہ ایک بحیثیت ایک مسلمان ہم ہر کام میں جو ہے وہ استخارہ کر لیں. اور یہ میں نے عرض کی کہ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور یہ در حقیقت ایک دعا کی ایک شکل ہے. اور دعا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ بھائی دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، اس کا خلاصہ ہے. اب استخارہ کا جو سنت طریقہ ہے تو دیکھیں وہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اس میں یہ بھی کہ آج کل کیا مغالطے ہیں اور کیا غلط فہمی ہے اس کو بھی سامنے رکھے. کہ عام طور پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں یار استخارہ، آپ نے دیکھا ہوگا کسی مفتی صاحب سے کہہ دیتے ہیں، کسی بزرگ سے کہہ دیتے ہیں آپ کر لیں. تو استخارہ جیسے میں عرض کروں گا، اصل تو سنت یہ کہ خود کیا جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ آپ نے خود بتا دی کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ بھئی 2 رکعت نفل پڑھیں اور استخارے کی نیت سے پڑھیں. دیکھیں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بس آپ کا دل میں ارادہ ہے کہ بھئی مجھے کوئی اہم کام درپیش ہے، نکاح کرنا ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شاپ کھولنی ہے، یا کہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی جاب چھوٹ گئی ہوتی ہے، اب نئی جگہ سے 2-3 جگہ سے اس کو جو ہے آفر آ گئی، اب سوچتے ہیں کہ یار وہاں ملازمت کروں وہاں ملازمت کروں. تو یہ بھی ایک اہم موڑ ہوتا ہے زندگی کا. تو بس یہ دل میں ہے کہ بھائی اس اہم کام کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، کہ 4-5 میرے پاس آپشنز ہیں. کہ استخارہ اور مشورہ جب بھی لیا جاتا ہے کہ جو اہم کام ہو اور اس کے پاس 2-3 آپشن ہو کہ بھائی کون سے کس کو اختیار کرنا ہے. تو بس یہ دل میں ارادہ ہو، اور چونکہ یہ نفلی نماز ہے تو کوئی بس اس کے لیے کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو. جیسے کہ بالکل جو ہے وہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں نفل منع ہے جب تک کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے. اسی طریقے سے عین زوال کا جو وقت ہوتا ہے یا عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، ان میں نفل منع ہے. باقی کسی بھی وقت آپ اس نفل پڑھ سکتے ہیں. جیسے ابھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی فرض نماز پڑھنے ہیں تو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ جو کہتے ہیں بھائی رات کو پڑھ لو، تو وہ اس لیے کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ یکسوئی والا وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت نفل پڑھ کے اور دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سو جائیں. لیکن رات کے وقت کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو 10-11 بجے دکان سے آتے ہیں، پھر تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بہت تھکن ہو جاتی، تو بھائی دن میں کر لیں. کوئی ایسا ضروری نہیں رات کو کرنا. کوئی خاص کوئی عرض یہ کہ استخارہ کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. وہ نفل آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا سکھائی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ یہ والی دعا پڑھ لیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ 4-5 لائنوں کی دعا ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے بہت سے ساتھی کہتے ہیں ہمیں دعائیں قنوت یاد نہیں ہے. تو دعائیں قنوت میں تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ تو بغیر دیکھے پڑھنی ہے نا آپ کو نماز میں، تو اس کو تو اب یہ تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. استخارے کی دعا مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، اس پہ بھی استخارے کی دعا ہے. اور آج کل تو گوگل پہ سرچ کریں استخارے کی آپ کی دعا آ جائے گی، تو اس پہ کیا مشکل ہے، استخارے کی آپ نے دعا پڑھ لی. اب آپ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت ہے امت کے اوپر کہ آپ نے دعائیں بھی سکھا دی. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی صرف ان دعاؤں پہ غور کر لے نا تو وہ جو ہے آپ کو سچا نبی تسلیم کر لے گا. یہ دعا عام آدمی وہ مانگ ہی نہیں سکتے. ایسی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے جملوں پہ غور کریں کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم اور قدرت کے ذریعے سے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. اب کہتے ہیں ھذا الامر یعنی کہ یہ معاملہ، کہ اے اللہ اگر آپ کے علم میں جو یہ بات ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دینی اور دنیاوی اعتبار سے انجام کام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو فرمایا کہ فقدرہ لی ویسرہ لی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور میرے لیے آسان فرما دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اسی طریقے سے جو ہے وہ راہیں کھلتی جائیں اور ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں. اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ میرے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اور انجام کام کے اعتبار سے جو ہے وہ برا ہے، بہتر نہیں ہے، تو آپ دعا کیا سکھائے، فصرف عنی واصرفنی عنہ، کہ آپ پھر جو ہے اس کو میرے اس طرف سے میرے لیے ہٹا دیجیے اور میرے دل بھی اس سے پھیر دیجیے. اب اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی رکاوٹیں آ جائیں کہ آدمی وہ کام نہ کر سکے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دیجیے، اور ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس کے اوپر راضی کر دیجیے.
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاضل امر کا جب لفظ آتا ہے تو بس دل میں وہ معاملہ سوچ لے، نکاح کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تو یہ دعا پڑھ لی. اور اہل علم فرماتے بھائی دیکھیں سنت طریقہ تو یہ کہ 2 نفل پڑھ کے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، اور جو ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے جس میں جلدی نہیں ہوتی، جیسے کاروبار شروع کرنا اس میں اتنی جلدی تو نہیں ہے، اور نکاح کر رہے ہیں تو اس میں 3 دن تک کر لیں. بس اوقات کسی جانب رجحان نہیں ہوتا تو اہل علم فرماتے پھر 7 دن تک کر لو. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی جانب جو ہے وہ رجحان ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی وہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں خیر ہوتی ہے. باقی یہ کہ اگر کوئی نفل نہ پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے تب بھی استخارہ ہو جائے گا. لیکن وہی بات کہ جب آپ کر ہی رہے ہیں تو ایک سنت طریقے سے جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. اب ایک اہم بات کہ اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یار استخارہ تو کر لیا، اب خواب آنے کا انتظار کرتے ہیں. تو دیکھیں استخارہ جب آپ نے کر لیا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لی اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، تو اس میں یہ ہے کہ خواب آنا جو ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب خواب کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوا ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خواب، اور بعض لوگ ایسا ان کو پورے سال میں بھی کوئی خواب نہیں آتا. تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی خواب آ جائے اس دوران تو جو اہل علم تعبیر کا فن جانتے ہیں، کیونکہ یہ تعبیر کا فن ایسا ہے کہ ہر عالم بھی نہیں جانتا، یہ ہر عالم اس سے مناسبت نہیں ہوتی، تو ان سے آپ تعبیر لے لیں کہ بھئی کس جانب اشارہ ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل دل ہی رجحان ہے. بھائی آپ مثال طور پہ استخارہ کر رہے تھے یار میں کپڑے کا کام کروں یا جو ہے کوئی فاسٹ فوڈ کی دکان کھولوں، یہی ہے کہ کپڑے کا کام کر رہے ہیں لیکن جو ہے اس کی شاپ یا بادر آباد میں کھولوں یا جو ہے مین صدر مارکیٹ میں کھولوں، کہیں کہاں کھول لیں. تو اب اگر کسی طرح استخارہ کرنے کے بعد آپ کا ایک جانب جو ہے رجحان زیادہ ہو گیا اور دلی اطمینان ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ جو ہے وہ کام کر لینا چاہیے. تو اصل اس میں دلی رجحان ہے، خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اہم ہدایت یہ کہ جب آپ نے استخارہ کر لیا تو اب آپ مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لی، آپ نے دعا مانگ لی، اب بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا استخارے سے پہلے دلی رجحان یہ ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر جو ہے نا میں یہ دکان بھائی بادر آباد میں کھول لیتا ہوں، لیکن اب استخارہ کیا تو دلی رجحان دوسری طرف زیادہ ہو رہا ہے تو کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. تو عرض یہ میں نے کیا کہ بھائی استخارہ کرنے کے بعد جہاں دلی رجحان ہو جائے تو آدمی کو وہ کام کر لینا چاہیے اور پھر مطمئن ہو جانا چاہیے. اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا میں نے تو استخارہ کیا تھا، اب میں نے شاپ کھول لی اور مجھے تو میرا کاروبار تو چل ہی نہیں رہا. تو اس میں دیکھیں ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے تو قرآن کا لیبلوکم کہ ہم تمہیں آزمائشوں سے گزاریں گے. تو یہ آزمائشیں تو آتی ہیں، جو حضرات کاروبار ہی کرتے ہیں کئی سال تو ان کو یہ بات پتہ ہے اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے. تو اس میں اب خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی یہ تو یقین ہونا چاہیے استخارے کے بعد، لیکن اس خیر ملنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ بس اوقات شروع میں تو آپ کو نقصان ہوا ہے لیکن بعد میں بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ بھائی اہل علم فرماتے کہ آخرت میں یہ بات پتہ چلی جائے گی کہ بھائی جو ہم نے کام کیا اصل اسی کے اندر خیر تھی. دیکھیں انسان جو ہے نا اس کا علم بہت محدود ہے، اس کا ذہن ایک دائرہ کار میں ہی کام کر سکتا ہے، وہ تو نہیں سوچ سکتا ہے. یہ تو ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ ہم ایک چیز کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی ہے، ہمیں وقتی طور پر ایک افسوس بھی ہوتا ہے لیکن بعد میں جو ہے پتہ چلتا ہے یار اسی میں خیر تھی. تو بہت دفعہ اللہ پاک دنیا میں ہی دکھا دیں گے ورنہ آخرت پہ تو یہ بات پتہ ہی چل جائے گی کہ بھائی اسی کے اندر خیر تھی. تو استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ استخارہ کا جو اصل مسنون طریقہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فوری کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فوری. اس کی مثال میں دیتا ہوں. بھائی مثال آپ کسی مارکیٹ کے کوئی چیز آپ کو لینی ہے، اب وہاں پر تو بھائی آپ کے پاس زیادہ سوچنے کا ٹائم تو نہیں ہے. بس اوقات آدمی بولتے ہیں یار جیسے چیز مہنگی ہے 40-50 ہزار روپے کی، لاکھ روپے کی، کہ یہاں سے لوں اور آپ کہتے ہیں یار اب تو جو ہے 10-15 منٹ میں مجھے یہ چیز خریدنی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں پھر مختصر جو دعا ہے استخارے کی وہ 2-3 دعائیں ہیں. ایک تو دعا یہ کہ اللہم خرلی واختر لی، مختصر دعا ہے، ترمذی شریف میں دعا آتی ہے کہ اے اللہ اب آپ ہی جو ہے کسی ایک چیز کو پسند کر لیجئے میرے لیے
اور اس کو اختیار کر لیجئے، کیونکہ دو چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں کہ یہ چیز میں یہاں سے خریدوں یا یہ چیز یہاں سے خریدوں، یا یہ چیز خریدوں یا یہ چیز خریدوں. تو اللہم اغفر لی واختر لی پڑھ لیں، یا اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے اور میری درست سمت میں میری رہنمائی کر دیجیے. تو مختصر دعا ہے. دیکھیں اصل کیا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ استخارہ یہ دعا ہے، تو دعا میں کیا ہے، وہ رجوع الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، تو حضرت اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو دیکھا کافی دفعہ کہ بھائی کہ فوراً ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو کیا ہے کہ بھائی آنکھیں بند کر کے 2-3 منٹ یہ دعا پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. تو یہ ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے. تو استخارہ اسی کے لیے. اور پھر جو ہے وہی میں نے عرض کیا کہ جس جانب اطمینان ہو جائے بس وہ جانب کر لے. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دونوں جانب جو ہے وہ رجحان جا رہا ہوتا ہے، لیکن جس جانب جس کو ہم کہتے ہیں غالب گمان ہو جائے، تھوڑا سا زیادہ ذہن جا رہا ہو، جیسے نماز کا مسئلہ ہے نا بھائی، تیسری رکعت ہے 4تھی رکعت ہے، تو وہاں بھی اہل علم کہتے ہیں جہاں زیادہ رجحان آپ کا ہو رہا ہے بس اس کے اوپر اکتفا کر لیں. تو اسی کے اوپر بہت سے ایسے واقعات ہیں. تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے کتابوں کے مصنف، بعض نے 1000 کتابیں لکھی ہیں. تو ان کا یہ معمول تھا، بڑے عالم تھے، کہ کوئی شخص آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو رجوع الی اللہ کی ایک بتا رہا ہوں کیفیت، کہ فوراً جو وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو سوال کرے گا سامنے والا تو اس کا جواب میرے دل میں ڈال لیجیے. تو یہ ہے کہ بھائی بسا اوقات جیسے میں نے عرض کیا کہ فوراً آپ کو فیصلہ لینا ہوتا ہے، تو یہ مختصر دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور جو ہے اس کے لیے. اچھا، ایک جو اہم بات جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ زور اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ دوسروں سے استخارہ کروانا جو ہے. دیکھیے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کئی صدیوں تک تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. علماء نے کہا بھائی یہ ایک جائز تو ہے، اس کی وجہ یہ کہ استخارہ کی ایک صورت ہے کہ بھائی جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، دعا مانگنا. تو جس طرح ہم دوسروں سے کہتے ہیں یار ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ لینا، دوسرے سے دعا کروا لی، تو یہ جائز ہے نا. تو استخارہ بھی اگر دوسرے سے کروا لیں گے تو وہ شرعی طور پر کوئی ناجائز تو نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے دعا مانگتا ہی نہیں ہوں، بس دوسروں سے ہی کہتا رہتا ہوں. تو اس کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ دعا عبادت ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے، تو خود بندگی کا اظہار کرنا یہ مطلوب ہے. اس لیے آپ حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ حضرت جابر کیا فرماتے ہیں کہ یعلمون الاستخارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے. کسی حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے جا کر جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا ہو کہ بھئی آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. حالانکہ کام تو سارے بھی وہی کرتے تھے، بڑے بڑے تاجر تھے صحابہ کرام، نکاح بھی سب نے کی. تو عرض یہ کہ کہیں آپ کو یہ روایات میں نہیں ملے گا. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے، مثال کے طور پر اب آپ کو کوئی تجارت کرنی ہے، آپ کو نکاح کرنا ہے، تو جو فکر آپ کو ہوگی وہ مجھے نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے میں اگر دوسروں کے استخارے کرتا ہوں تو بھائی میرے پاس ہو یہ بھی ہو سکتا ہے دن میں 10 لوگوں کے استخارے کرنے پڑے، تو مجھے تو وہ فکر وہ طلب ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو ہے. اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل بات استخارہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے. تو انبیاء کرام دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا کہ بھائی تم خود کرو اور خود اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرو. تمام انبیاء کی جو بنیادی دعوت ہے وہ توحید کی ہے. قرآن نے کہا کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا تو اس کی بنیادی دعوت کہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہی دعوت دیتے تھے کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مولوی صاحب کو کہتے ہیں، مفتی صاحب کو کہتے ہیں یار ہمارا استخارہ کر دو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی قائم نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کیا اس کے محتاج نہیں ہیں؟ تو خود استخارہ کرنا یہی سنت طریقہ ہے، اور خود اس کے اوپر استخارہ کرنا چاہیے. دوسروں سے استخارہ کروانا یہ اگرچہ کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے اور نہ یہ کوئی شرعی تعلیم ہے. خود استخارہ کریں
اور جیسے میں نے اس کے بعد لوگ گھبرا رہے ہو تو اس پہ کوئی گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے. دعا یاد نہیں ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب استخارہ کرنے کی عادت ہو جائے گی تو خود سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کرنا، وہ پھر دعا بھی یاد ہو جائے گی تو پھر استخارہ کرنا آسان ہو جائے گا. اور اصل طریقہ یہ ہے کہ بھئی خود اپنے اہم معاملات میں استخارہ کریں اور خود بندہ جو ہے وہ محتاج ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے. اب ایک چیز یہ کہ استخارے کے خلاف کرنا، اس کا بھی کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر بھائی استخارہ آپ نے کیا، اب آپ جو ہے وہ استخارہ میں بس اوقات جیسے میں نے اس کے خواب آ جاتا تو آپ نے تعبیر پوچھی، اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام نہ کریں، لیکن اب آپ کا جو ہے وہ دل اس طرف جا رہا ہے کہ کر لوں یہ کام، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو استخارے کے اگر کوئی خلاف بھی کر لیں گے تو وہ بھی کوئی شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، ناجائز حرام تو نہیں ہے. تو لیکن وہی بات ہے کہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اور یہ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر اس کے خلاف عام طور پہ کام کرتے تو بندوں کو نقصان ہوتا ہے. ایک صاحب تو انہوں نے خود بتایا کہ بھائی ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چوزوں کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو مختلف یہ کام ہوتے ہیں. تو استخارہ انہوں نے کیا تو یار استخارہ میں تو اس طریقے سے آ رہا اور تعبیر میں نے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ کرے گا، لیکن انہوں نے کر لیا، بعد میں ان کو نقصان ہوا. تو بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ناجائز حرام کام کر لیا. بھئی اللہ تعالیٰ سے آپ نے مشورہ طلب کیا، خیر طلب کی، اور ایک جانب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کام نہ کرے لیکن کر لیا تو شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے. اچھا یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ استخارہ خود کرنے کی جو اہمیت ہے اس میں ایک بات یہ رہ گئی. اب آپ یہ تصور کریں کہ کوئی صحابی کا اگر استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تو آپ تو صاحب وحی، آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دو صورتیں ہیں، آپ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، عام آدمی کا خواب وہی نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے احتمالات ہیں. بس اوقات خواب یا شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے جیسا روایات سے پتہ چلتا ہے، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بس اوقات آپ خواب بھی بھول جاتے ہیں. پھر جو تعبیر دی جاتی ہے وہ ایک فن ہے مستقل. جیسے ڈاکٹر جو ہے کسی مرض کی کوئی تشخیص کرتا ہے، اس کو ڈائگنوز کرتا ہے، تو اس میں غلطی ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ تو تعبیر بتانے والے سے بھی غلطی تو ہو سکتی ہے. تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں غلطی کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، نبی کا خواب بھی وہی ہے. اور اگر ویسے بھی جبریل امین آ کے بتا سکتے تھے کہ بھائی فلاں کے لیے کام بہتر ہے، آپ سمجھ رہے، تو وہاں تو غلطی کا احتمال نہیں تھا، پھر بھی آپ نے خود استخارہ نہیں کیا. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اور صحابی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ استخارہ خود نہیں کرتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کرنا شروع کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ خود نہیں کرتے، چلو ہم کر کے دے دیں. یا یہ کہ بہت بسا اوقات بالکل جو ہے لوگ دین سے نابلد ہوتے ہیں، واقف نہیں ہوتے تو کر دیتے ہیں. لیکن یہ سنت کے خلاف عمل ہے. اور یہ سے میں نے عرض کیا کہ کہیں اس کی کوئی صورت نہیں ملتی کسی صحابی کا استخارہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر کے دیا، خود کرنا چاہیے. آخری بات میں استخارے سے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ استخارے کے خلاف بتلانا یہ ہمارے ہاں بھی ایک غلط فہمی بھی ہے، اور اس کو آدمی غلط بھی سمجھتا ہے، پھر بھی لوگ کرتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں بہت کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے بھائی کسی کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے، اب لڑکی والے مثال کے طور پر وہ مطمئن ہے لڑکے سے، اب وہ لڑکے والوں کا انتظار کرتے ہیں. اب لڑکے والے بس اوقات کہتے ہیں یار ہم کیسے ان کو منع کر دیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہی کہتے ہیں یار استخارے میں نہ آیا ہے، بولتے نہیں بولتے. یا کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ سے کوئی رقم مانگ رہا ہے کہ یار ہمارے پاس انویسٹ کر دیں، آپ کہتے ہیں یار میں استخارہ کر لوں. اب آپ تو بس اوقات لوگ استخارہ تو کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں یار استخارے میں نہ آیا. اور بس اوقات استخارہ تو کر دیں. اب استخارہ جب آپ نے کر لیا تو اس استخارے کی نتیجے میں 3 دن 7 دن کے بعد تو یہ کام بہتر لگا ایک کر لیں، لیکن آپ کہتے ہیں استخارے میں تو نہ آیا. تو دیکھیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کو آج گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کہ لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اور پھر آپ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں کسی شرعی مسئلے کو اس کا سبب بناتے ہوئے. یعنی کہ ایک تو ہے کہ ویسے ہی جھوٹ بولنا، اور ایک یہ کہ کسی شرعی مسئلے کا سہارا لے کے جھوٹ بولنا. جیسے مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہو، آپ کو امام صاحب نے آپ پوچھ کر آ گئے، امام صاحب نے جو مسئلہ بتایا وہ آپ کی خواہش کے خلاف جا رہا تھا. اب آپ نے اپنے ساتھی کو آگے کہا کہ امام صاحب نے تو یہ مسئلہ بتایا. تو یہاں تو 2 گناہ ہوئے نا، ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک شرعی مسئلے کا سہارا لے لیا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی مفادات کی تکمیل کے لیے. تو یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں. آپ کہتے ہیں استخارے میں نہیں، آپ نے تو استخارہ ہی نہیں کیا.
تو دیکھیں اس پہ سیدھی بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے استخارہ کیا یا استخارہ نہیں کیا تو آپ صرف یہ بولتے ہیں بھائی ہمارا دلی رجحان اس طرف نہیں ہو رہا. ویسے بھی آج کل تو پہلے تو اس طرح تھا کہ رشتے لوگ کرواتے تھے لیکن آن لائن نہیں, تب تو آن لائن سسٹم بھی اتنا ہو گیا ہے, بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں, تو اس کو کوئی اتنا برا بھی نہیں مانتا ہے, یہ تو وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس پہ بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ بھائی استخارے میں نہ آیا, حالانکہ اپنے استخارہ ہی نہیں کیا یہ استخارے پہ, تو اس میں صاف یہ بولتے ہیں ہمارا دلی رجحان نہیں ہو رہا اس طرف. ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب وہ وجہ بتانا کہ ہم کیوں منع کر رہے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ان کو برا لگے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس طرف دلی رجحان نہیں ہے. تو یہ استخارے سے متعلق شرعی ہدایات تھی کہ اہم امور میں جو ہے وہ استخارہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی ترغیب دی ہے, اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو ایک اہم امور میں کہ جہاں 2-3 صورتیں آپ کے سامنے ہوں استخارہ, تو وہاں استخارہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے, اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے. اور ایک یہ کہ لوگوں سے مشورہ کرنا, اس کو مشورہ کہتے ہیں. اچھا استخارہ ہو یا مشورہ ہو, یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے جائز کاموں میں ہوتا ہے, جو چیزیں کرنی ضروری جن کو فرائض کہتے ہیں, نہ ان میں استخارہ ہے نہ مشورہ ہے. بھائی مثال کے طور پہ نماز فرض ہے, آپ اس کے لیے تھوڑی مشورہ کریں گے. یا بعض لوگوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے, اتنی رقم ان کے پاس ہے کہ بھائی وہ حج پہ جا سکتے ہیں, اب وہ مشورہ کریں کہ یار میں حج پہ جاؤں یا نہیں جاؤں. بھائی حج پہ تو آپ کو جانا ہے. ہاں آپ یہ مشورہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں کون سا پیکیج لے لوں, سرکاری اس پہ جاؤں یا پرائیویٹ جاؤں. پہ پرائیویٹ میں جو ہے بہت سارے پیکیجز ہیں, بہت سارے ٹریول والے لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس کام میں بھی غلط بیانی ہو جاتی ہے بہت دفعہ. تو آپ نے کسی سے مشورہ لے لیا کہ یار یہاں سے پیکیج کراؤں فلاں جگہ, تو یہ ٹھیک ہے کہ اب حج پہ تو جانا ہے, لیکن مشورہ یہ کریں کہ بھائی 2-3 صورتیں کون سی صورت لے لوں. تو فرائض واجبات میں استخارہ نہیں ہوتا, اور جو کام ناجائز حرام ہے وہ تو ناجائز حرام ہے, نہ اس میں استخارہ نہ اس میں مشورہ ہے. تو استخارہ اور مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں 2-3 شکلیں آپ کے سامنے اور وہ ساری جائز ہو, شریعت نے منع نہیں کیا. جیسے کپڑے کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, سونے کا کام کرنا ہے, کھانے پینے کا کام کرنا ہے, سب جائز ہے, شریعت نے منع تو نہیں کیا. تو اب وہاں استخارہ ہے, وہاں مشورہ ہے. تو استخارے میں جس طرح عرض کہتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے, اس کی ترغیب دی گئی ہے قرآن و سنت میں, تو مشورے کا بھی یہی ہے کہ مشورے کے بغیر بھی اگر کوئی کام کر لے تو کوئی ناجائز تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ سورہ آل عمران کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وشاورہم فی الامر, کہ آپ اپنے ساتھیوں سے, آپ اپنے صحابہ سے اہم امور میں مشورہ لیتے رہیں. اب اس سے بڑھ کے اس کی کیا اہمیت ہوگی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی, ہر کام میں وحی آ جاتی, آپ اور جب وحی آ گئی تو آپ تو اسی کے پابند ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہ رہی کہ ہر معاملے میں وحی نہیں آئی. اس کی بہت ساری مثالیں. مثال کے طور پر غزوہ احد جو ہوا ہے, تو اس میں یہ کہ اب بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اندر شہر میں رہ کے مقابلہ کیا جائے, اور جو صحابہ کرام خصوصاً غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کی رائے یہ تھی, ان کا جذبہ جہاد یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے. تو وہاں وہی نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. اسی طریقے سے جو ہے غزوہ بدر میں جو ہے 70 سردار جو ہے وہ کفار کے مارے گئے اور 70 قیدی بنے. تو اب ان سے متعلق مشورہ سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے کہ بھائی ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں یا ان کے مردوں کو قتل کر دیں. تو اور بھی بہت ساری مثالیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی, لیکن بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی, اور علماء نے اس کی حکمت یہی لکھی ہے تاکہ مشورے کی سنت امت میں جاری ہو. کیونکہ آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو وحی کا دروازہ ویسے ہی بند ہو گیا, تو کوئی فرد اہم کام کی طرف ایسی قدم نہ اٹھا لے, بلکہ وہ استخارے کے ساتھ جو مشورہ بھی کر لے. اور مشورہ یہ سنت عمل ہے. اور عام جیسے ہمارے جو انفرادی معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ تو مشورہ کی حیثیت سنت کی ہے, لیکن کہتے ہیں حاکم وقت کے لیے, کوئی مملکت چلانے کے لیے جو اس کی شورا ہوتی ہے, تو ان کے لیے مشورہ لینا واجب کے درجے میں علماء نے لکھا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں اگر غلطی کریں گے تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور صحابہ کرام کے دور میں آپ یہ دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ ایک سورت کا نام یہ سورہ اہمی کرنا ہے. تو کہا کہ مومن کی صفات میں یہ کہ ان کے اہم معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں, ان کے اہم معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. تو عرض یہی کہ یہ مشورے کی اہمیت کے لیے کافی ہے, اور سنت عمل مشورہ بھی کرنا چاہیے. اب اس میں
جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، اب مثال کے طور پر مجھے مشورہ کرنا ہے تو بھائی ماہر فن سے مشورہ کریں. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا دینی رجحان ہوتا ہے، وہ کسی عالم دین کے پاس آ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی کہ میں کپڑے کا کام کروں یا نہیں کروں. ٹھیک ہے، حالانکہ اب بہت سے علماء تو تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے علماء تجارت نہیں کرتے، وہ دینی امور میں مشغول ہیں. تو بھائی ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ کپڑے کا کام میں آپ کے لیے صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا. تو آپ یہاں غلط شخص سے مشورہ کر رہے ہیں. اب کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ مشورہ کریں یار کپڑے کا کام کرنا ہے نہیں کرنا، اب آپ بولو یار یہ تو ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن وہ اس فن کے ماہر نہیں ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، ہر آدمی طبیب ہے، اب آج کل ہر آدمی مشیر ہے، مشورہ دینے والا بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کو کپڑے کا کام کرنا ہے تو جو کپڑے کا کام کرتے رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو ان سے مشورہ کریں. تو ماہر فن سے مشورہ کریں، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے غلط آدمی کا انتخاب غلط راستے پہ ڈال دے گا. اب آپ نے ایسے آدمی سے مشورہ کر لیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل یہ میں عرض کروں گا ابھی کہ میں نے مثال کے طور پر آپ سے مشورہ کیا، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں. اب آپ نے غلط آدمی کا انتخاب کیا، انہوں نے وہ سمجھ رہے میں نے صحیح مشورہ دیا اور سامنے والے کو نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے. تو غلط آدمی کا انتخاب غلط راستے پہ ڈال دے گا، اس میں نقصان ہونے کا قوی امکان ہے. تو عرض یہ کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ہر آدمی سمجھتا بھی ہے. اصل میں بعض لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو مشورہ جو ہے وہ 2-3 لوگوں سے بھی کافی ہے، اور جو جس چیز کا آپ کو مشورہ کرنا ہے تو اس چیز میں جو ماہر ہے، ماہر فن سے جو ہے وہ مشورہ کرنا چاہیے. اچھا، اب یہاں پر یہ کہ اہم دینی امور میں، جیسے میں نے آپ سے کسی عالم دین سے یہ مشورہ لینا ہے کہ کپڑے کا کام صحیح رہے گا نہیں رہے گا، وہ تو غلط ہے. لیکن بھائی دینی امور میں، کیونکہ اب دینی امور کا جو ماہر ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، تو وہ تو کوئی عالم اور مفتی صاحب ہی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، بہت سارے اسکالرز آ گئے ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں یار دین کی بات تو ہر ایک کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن جتنی آپ کو نالج ہے آپ اتنی ہی کر سکتے ہیں نا. اب مثال کے طور پہ سر میں درد ہے، پیراڈول کھا لیے، لیکن خدا نہ خاصہ کسی کے جو ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اسی کمر میں تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی اندرونی مسئلہ ہے، تو اب آپ خود تو نہیں گولی کھاتے، اب آپ کلینک میں جاتے ہیں، پھر ہاسپٹل جاتے ہیں. تو یہ ہر چیز میں اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بھائی وراثت کے مسائل ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ بھائی ابھی پچھلے دنوں کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب شریعت پہ تو یہ ہے کہ بھائی اس پہ میرا لیکچر بھی یہاں ہوا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جاتا ہے، پھر میت کے اوپر جو قرض ہیں وہ دیے جاتے ہیں، پھر وصیت ہے، اور پھر وراثت ہے. وراثت چوتھے نمبر پہ. تو ایک مرحومہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ بھئی میری جائیداد جو ہے وہ کسی مدرسے میں، مسجد میں، یا کسی جو ہے وہ رفاہی کاموں میں دے دی جائے. اب وہ صاحب انہوں نے کوئی نہ کسی عالم سے پوچھا نہ کچھ، تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ تو سارے جو ہے ہم وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، اب جو ہے جس کے دل میں بات آئے گی تو وہ اپنی والدہ کی بات رکھ لے گا، وہ دے دے گا. تو یہاں غلطی یہ ہوئی کہ بھائی اب آپ کو تو یہاں مشورہ کرنا چاہیے تھا، اور اس جگہ تو مشورہ کرنا واجب کے درجے میں، کیونکہ بھائی کپڑے کا کام کریں نہ کریں وہاں تو شریعت نے دونوں اختیارات دے دیا آپ کو. لیکن یہ تو شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم میں تو مشورہ کرنا اور اس پہ عمل کرنا دونوں واجب کے درجے میں. تو اس پہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ بس سوشل میڈیا ہے، کوئی بھی اسکالر آ رہا ہے اس کی بات سنی، عمل کر لی، یہ مشورہ ہو گیا. تو یہ بالکل، اب آج کل تو چیٹ GPT آئی ہے، تو بھائی چیٹ GPT میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. تو وہ اس طور پر تو ایک ٹول صحیح ہے کہ آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، آپ اپنے اہم کاموں میں اس کو بطور معاون تو استعمال کر سکتے ہیں، اور آفس میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا جائز امور میں. لیکن چونکہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی ڈیٹا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو عرض یہ کہ جب کوئی دینی بات آ جائے، وراثت کا مسئلہ آ گیا، طلاق کا مسئلہ آ گیا، تو اب جس طرح اس میں خود رائے، بس جو میرے ذہن میں آئے میں وہ کروں، وہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے جو ہے کسی غیر عالم سے، غیر مستند جو ہے شخص سے مشورہ لے کے اس پہ عمل کرنا، یہ بالکل غلط ہے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت دیندار آدمی، بزرگ ہیں، لیکن بھائی وہ کوئی عالم دین تو نہیں ہے،
وہ کوئی مستند مفتی صاحب تو نہیں ہے. تو اس پہ یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح کسی عالم دین سے جو یہ مشورہ کرنے کہ کپڑے کا کام کروں نہ کروں، فلاں کام کروں نہ کروں، تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ اس فن کے ماہر نہیں ہے. لیکن یہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی کام کر بھی لیا، نقصان ہو گیا، تو شریعت کوئی پکڑ تو نہیں کرتی آپ نے کیوں اس میں مشورہ کر لیا ہو، تو آپ کو نقصان ہوگا زیادہ سے زیادہ دنیاوی. لیکن یہ جو شرعی امور کے اندر مشورہ ہے تو وہ تو کسی مستند عالم دین سے کریں گے، اور وہاں تو مشورہ کرنے کا مطلب ہے مسئلہ پوچھنا اور اس پر عمل کرنا، وہ واجب کے درجے میں ہوگا. تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں اپنی جو ہے وہ درستی کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ بات آ جائے کہ بھائی اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ میں فرما دیا، المستشار مؤتمن. بھائی کسی سے جو مشورہ لے لیا جا رہا ہے وہ امین ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بطور امانت کے رکھوا دی، کوئی نقد رقم رکھوا دی، کوئی چیز رکھوا دی، تو اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح اس میں خیانت کرنا آپ حرام سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے غلط مشورہ دینا یہ ناجائز ہے. اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھ سے آگے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یار میں کپڑے کا کام کروں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اب وہی بات 2-4 باتیں تو سنی بھی ہوتی ہے نا، اب مشورہ دے دیا، تو یہ خیانت ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ خیانت تو جرم ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب آپ جو ہے خود اس مارکیٹ میں مثال کے طور پر آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ اس بندے کے لیے کپڑے کا کام اچھا اور یہ کر بھی لے گا، لیکن آپ صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ تو کیا ہے میرے ایک کمپٹیٹر کے طور پہ آ جائے گا. اس کو بھی حدیث میں فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ مشورہ اس کو دینا چاہیے لیکن اس کے خلاف مشورہ دیا تو فقد خانہ، تم نے خیانت کری. دیکھیں احادیث میں جو ہے نا بعض احادیث ایسی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جامعیت ہے. اس میں سے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کر سکتا ہے. یعنی کہ مثال اس کی ایک آسان جو تشریح ہے وہ یہ کہ خیر خواہی. مثال کے طور پر اگر یہی بات آپ اپنے لیے کرتے تو آپ کچھ اور آپ کا کرائیٹیریا ہوتا، اور دوسرے کو آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں. تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری، وہ سامنے والا آپ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے. اب آپ اس چیز کے ماہر نہیں، آپ مشورہ دے رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو اور پھر آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے. یہ دونوں چیزیں خیانت کے زمرے میں آتی ہیں. تو جس طریقے سے جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی مثال علماء نے یہ دی کہ اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوا دی تو اس میں خیانت جو گڑبڑ کرنا وہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی. اور یہ میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ ہر آدمی آج کل مشیر بنا ہوا ہے، ہر آدمی کو مشورہ دینے کا شوق ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی شرعی اور اخلاقی دونوں ذمہ داری ہے. تو ہر معاملے میں بھائی آپ کسی کے اوپر آگے دوسرے بندے کی طرف ریفر کر دیں نا کہ بھائی آپ جو ہے کہہ دیں بھائی دیکھو کپڑے کے کام کا میرا تو تجربہ نہیں ہے لیکن جو ہے میرا بھائی ہے یا میرا کزن ہے، اگر آپ اس سے مشورہ کر لیں، یہ ان کی فیلڈ ہے کئی سالوں سے، تو وہ اب آپ دیکھیں یہ اتنی اہم بات ہے کہ شریعت نے یہاں غیبت کو بھی برداشت کر لیا. اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر بھائی آپ نے کہا یار میں جو ہے نا وہ کام کرتا ہوں لیکن میرا کام بہت بڑھیا ہے، میں کسی کے پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یار جو جس شخص کا یہ پیسے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو پارٹنر بنانا چاہ رہا ہے وہ جو ہے اس میں دیانت داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے غبن کر لیتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو بات ہے اور اس کی حقیقت آپ نے واضح کر دی، تو وہاں غیبت بھی معاف ہے. اس لیے آپ نے علم سے سنا ہوگا غیبت کس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی وہ برائی کرنا جو اس میں ہو. تو یہ عام حالات میں تو ناجائز ہے لیکن جہاں ضرورت ہو وہ جائز ہے. اور ضرورت کا مطلب یہی کہ اگر آپ فلاں کو یہ بات نہیں بتائیں گے تو اس کو نقصان ہوگا، یہ ضرورت ہے. تو یہ مشورہ اب آپ سے لے رہا ہے تو یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے. اتنی بڑھ گئی کہ شریعت نے کہا کہ آپ اس کی برائی بھی بتا سکتے ہو، وہاں غیبت بھی معاف ہے. یا یوں کہ وہ غیبت کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا. ہاں البتہ آپ کی نیت یہ ہو کہ بھائی میں اس کی برائی اس کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ اس کے پاس پیسے انویسٹ نہ کرے، اس کے پیسے جو ڈوب جائیں گے یا اس کو اپنا پارٹنر نہیں بنائے، اس کو نقصان پہنچائے گا.
نکاح کے مسئلے میں بھی اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اپنی بیٹی ہر ایک کو تو نہیں دیتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے یہ شخص, تو اب آپ کسی سے پوچھنا ہے تو آپ نے اس کی کوئی چیز ایسی تھی آپ نے واضح کر دی تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں تو شریعت نے جو ہے غیبت کو بھی معاف کر دیا. تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی جو اس میں ہو, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ برائی کم ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے بتا دیں, یہ غلط ہے. یا مثال کے طور پر اب اگر کوئی کاروبار کا مشورہ لینے کے لیے ہے تو آپ صرف وہ برائی بتائیں جو کاروبار کے حد تک دخل انداز ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب آپ اس کی کوئی اور پرسنل لائف کی بات بتا رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ بھائی وہ تو آپ سے مشورہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ کاروبار کروں نہ کروں. تو کاروبار کی حد تک اگر اس میں کوئی ایسی برائی ہے جو کاروبار میں نقصان پہنچا سکتی ہے تو صرف اتنی جو ہے وہ برائی بتانے کی اجازت ہوگی. تو اس لیے میں اب مجھ سے کوئی مشورہ کرنے آ رہا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ شریعت نے اس کو امین قرار دیا کہ تم امانت داری تمہارے اندر ہونی چاہیے. اور یہاں پر ایک بات یہ کہ رازداری بہت ضروری ہے. بھائی مثال کے طور پر کوئی آپ سے مشورہ کرنے آ رہا ہے تو اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو کسی نے آپ سے وہ اپنی بات شیئر کر دی اور آپ کیا ہوتا ہے آپ نے سب کو بتا دی. تو کتنی خیانت کی بات ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, المجالس بالامانہ, مجلس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں یہ امانت ہے تمہارے پاس. آج کل یہ کتنی باتیں عام ہو گئی اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. کسی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے, آپ کو اپنی بات بتائی ہے اور آپ جو ہے ہر ایک کو وہ بات بتا دیا آپ نے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ بندہ پیٹ کا بڑا ہلکا ہے. تو یہ رازداری کا بھی خیال ہے. تو یہ مستشار ہے جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے, اس کی کتنی ذمہ داری آ گئی کہ اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ خود مشورہ نہ دیں, بلکہ اگر آپ کے علم میں کوئی ہو اس کی طرف ریفر کر دیں, اس کی طرف بھیج دیں. دوسرا ہے کہ اگر آپ اہل ہیں تو صحیح مشورہ دینا, غلط مشورہ دینا یہ بالکل خیانت ہے, مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے. اور نمبر 3 کہ جو ہے اس کی رازداری, اس نے اگر آپ کو کوئی ایسی بات بتائی ہے تو اس کا جو ہے اس کو اپنے پاس چھپائے رکھنا, کسی سے ڈسکس نہ کرنا, یہ بھی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے عرض کیا تھا کہ اصل مشورہ اس سے کیا جائے جو اس فن کا ماہر ہو. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ بھی ایک غلط فہمی کہ یار مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو اسی بڑی عمر ہوتی ہے, تجربہ ہوتا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہر بات میں یہ ضروری نہیں. مطلب یہ کہ جس سے آپ مشورہ لے لیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بڑی عمر کا آدمی ہو, بس وہ اس چیز کا اس کو پتہ ہو, یہ ضروری ہے. اس کی کئی مثالیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مجلس شورا بنائی ہوئی تھی تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ رکھتے تھے, اور بعض صحابہ نے یہ بات بھی کری, بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بالکل نوجوان تھے کہ بھائی یہ تو ہماری اولاد بھی, ہمارے بچے بھی اس عمر کے, آپ ان کو نہیں بٹھاتے. تو پھر حضرت عمر نے اس وقت جواب نہیں دیا, اور ایک موقع ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر پوچھ لی, یہ اس کی تشریح بتاؤ, تو کسی کو بھی نہیں ہے, ان کو آ گئی. تو عرض یہ کہ اب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. آپ سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے درجے کو تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں. تو عرض یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ آپ سے عمر میں بڑا ہی ہو. اچھا, عمر کی میں نے بات کی, ورنہ حقیقت میں کون بڑا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کی ہاں نگاہ میں سب سے بڑا ہے, وہ معزز ہے. وہ تو کسی کو علم نہیں, وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن اس میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے اللہ پاک نے بڑے دین کی خدمت لی ہے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس میں یہ کر لو کہ جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہیں, ضابطے کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے آپ کے والد ہیں, آپ کے بڑے بھائی ہیں, تو آپ ان سے مشورہ کریں, یا آپ کے کوئی استاذ ہیں, ٹیچر ہیں. اور اگر وہ نہ ہو تو اپنے ہم اثر برابر لوگوں سے اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیں. لیکن وہی بات اس میں یہ دیکھیں کہ بھائی یہ اس فن کا ماہر ہے یا نہیں, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ لے لیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مشورہ آپ کیوں لیتے ہیں, وہی وجہ جو استخارہ ہے کہ آپ درست قدم اٹھائیں, اسی لیے لیتے نا.
تو اللہ پاک جو ہے کبھی کبھی صحیح بات کسی چھوٹے کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور یہ ہر آپ لوگ مشاہدہ کرتے ہوں گے اس کے کہ یار یہ بات تو میرے دل میں ہی نہیں آئی. کیونکہ ویسے میں نرسے کہ انسان اس کا علم بہت محدود ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات اللہ پاک جو ہے کسی چھوٹے کے دل میں بھی بہت اہم بات ڈال دیتے ہیں. ابھی اس کی مثال بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو اصل یہ کہ مشورے میں یہ ضروری نہیں کہ یار آپ بھائی کہتے ہیں آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا, کہہ رہے یار وہ میرے والد صاحب تھے وہ سفر پہ تھے اس لیے نہیں کیا, تو بھائی کسی اور سے کر لیتے آپ. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہاں حضرات نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے. وہاں مشرکین نے روک لیا, وہاں شرائط طے ہوئی. تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ بھائی اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال کریں گے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھ کے نکل جاتے ہیں تو اب احرام کھلے گا تو حلق ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ سب کو مقبول زیارت نصیب فرمائے حرمین شریفین کی, جب جاتے ہیں تو آپ علم ہے آپ کو. تو اب ہوا یہ کہ کیونکہ وہاں کچھ شرائط ایسی تھیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے صلح کر لی. تو صحابہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اب احرام کھولنا ہے تو صحابہ اپنا حلق کر لیں, یعنی یہ بال کاٹ لیں. تو صحابہ کرام کا اتنا دل دکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس حکم پہ فوراً عمل نہیں کیا. حالانکہ یہ وہی صحابہ ہیں کہ بھائی کہ وہ جو مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے تو وہ خود نقل کرتے ہیں کہ بھائی وہاں تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کو وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے, ایسے جانبدار صحابہ کرام. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ کسی ایک اہلیہ کو ساتھ سفر میں لے کے جاتے ہیں, تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ جائیں اور صحابہ کے سامنے خود حلق کسی صحابی سے کہیں کہ میرے بال کاٹ دیں, خود کچھ ان کو زبان سے حکم نہ دیں. اور یہی ہوا کہ جب آپ نے ان کی بات مشورہ کو لیا اور خود اپنا حلق کیا تو تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا حلق کر لیا, بال اتروا لیے سر کے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کی اہلی ہیں اور ان کا درجہ تو ایک صحابیہ کا ہے, وہ تو نبی کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن آپ دیکھیں اب یہ بات خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں اس وقت نہیں آئی کہ یار میں زبان سے ان کو کہہ رہا ہوں لیکن میں خود ان کے سامنے ہی حلق کر لوں, اپنا سر منڈوا لوں. تو عرض یہ ہے کہ اس میں یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے یا کسی منصب میں چھوٹا ہے اس سے بھی مشورہ کر لیں, کیونکہ اللہ پاک بسا اوقات کسی چھوٹے کے دل میں وہ بات ڈال دیتے جو بڑے کے دل میں نہیں آ رہی ہوتی. اور یہ چھوٹا بڑا جو ہے یہ عمر کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نگاہ میں کون چھوٹا بڑا ہے تو اس کا مدار تو تقوی اور طہارت کے اوپر ہے. اب دو باتیں رہ گئی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کسی سے مشورہ کیا تو دیکھیں مشورہ دینے والا بھی یہ سمجھے کہ بھائی میں کوئی مشورہ دے رہا ہوں, میں کوئی حکم نہیں دے رہا. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے. رشتہ داروں میں اگر ایسی بات ہو جائے تو پھر ناراض ہو جائے, ہمارے مشورے پہ ہی عمل نہیں کیا, ہم نے تو یہ بات کہی تھی, سنا ہوگا آپ نے. تو بھائی مشورہ کوئی حکم تو نہیں ہے. یہ تو والدین کے بارے میں بھی ہے. بھائی اگر آپ نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے, میری یہ رائے, مشورہ ہو گیا نا. تو اس کے برخلاف بھی اگر آپ نے عمل کر لیا تو نہ وہ کوئی شرعی طور پہ گناہ ہے اور نہ کوئی برا ماننا چاہیے. اس لیے اچھا یہ بات یہاں میں ایک بات ضمناً بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں والدین کو بھی چاہیے کہ ہر جگہ اپنا حکم نہ دے اولاد کو, کیونکہ پھر اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ شرعی طور پر بھی جو ہے بعض صورتوں میں وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے. اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی والدین کو بھی چاہیے بعض چیزیں بطور رائے اور مشورے کے دیں, تاکہ اگر اولاد اس کے خلاف بھی کر لے تو کوئی وہ گناہ کے درجے میں نہ آئے. اس کی مثال دیکھیں جو ہمیں سیرت میں ملتی ہے وہ کیا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, ان کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ باندی تھی, تو اس دور میں جو غلام باندی کا ایک تصور تھا, تو یہ پھر ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا. تو شرعی مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی باندی آزاد ہو جائے اور وہ کسی کے نکاح میں ہو تو اس کو اختیار ملتا ہے. آزاد ہونے کے بعد کیا ملتا ہے, چاہے تو وہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ نکاح برقرار رکھے یا نکاح ختم کر دے, کہ شریعت نے اس کو دیا. تو جب ان کو آزاد کر دیا ان کے آقا نے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ اختیار ملے تو اب میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور ان کے شوہر کو ان سے بڑی محبت تھی, ان کا برا حال. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک سفارش کی کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے شوہر سے نکاح ختم نہ کرو.
اب آپ دیکھیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ دیکھیں کہ خواتین ہیں، ان جیسے عام نالج ہر ایک کو ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو حکم ہوتا تو پھر تو میں بالکل بھی اس کے خلاف نہیں کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نکاح پر، لیکن جب آپ کا مشورہ ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تو یہاں یہ وہ بات مل لی جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ اپنی اولاد کو یا کسی بھی ماتحت کو ہر چیز کا حکم نہ دیا کریں. تو آپ نے بھی فرمایا حکم نہیں دینا، مشورہ ہے، تاکہ سامنے والے کی بھی تو رعایت ہو. اور آپ نے کوئی برا بھی نہیں مانا، مشورے کو مشورہ رہنے دیں. بس اوقات اصل میں ہوتا ہے کہ آدمی 2-3 سے مشورہ کرتا ہے تو آپ ایک ہی کی بات لے سکتے ہیں، دوسرے دو گیا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے تو میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا. تو عرض یہ ہے کہ مشورے اور حکم میں فرق ہے. ہر آدمی تو حکم دینے کا اہل بھی نہیں ہے. اب والد صاحب سے کہ تو والد صاحب تو حکم بھی دے سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے تو مشورے کو ہم مشورہ رہنے دیں. اور بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی آپ سے مشورہ لیا تو اس نے آپ کو کتنی عزت دی، یہ کوئی کافی تو نہیں ہے. بھئی آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے تو آپ کو عزت دے رہا ہے نا، آپ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے. اور آپ نے دیانت داری کے ساتھ مشورہ دے دیا تو آپ نے نیکی کما لی، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب مل گیا کہ بھئی میں نے اس کو درست راہ دکھا دی. جو میرے نزدیک ایک درست راہ تھی وہ میں نے اس کو دکھا دی. تو اس کو بھی حدیث میں یہی کہا گیا کہ بھئی، حدیث میں مثال دی ہے کہ بھئی کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا یہ بھی صدقہ ہے. تو راستہ بتا دیا، آپ نے کسی اس کو ایک درست لائن کی طرف آپ نے مشورہ دیا تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا. بس آپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا، اور بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا. حالانکہ اس بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس سے کاروبار صحیح سنبھالا، اس سے نقصان ہو گیا. اور اس میں آخری اہم بات یہ ہے کہ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل کام ہے، آپ مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں یا آپ کو کوئی ادارہ چلا رہے ہیں تو وہ آپ نے کوئی اپنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 4-5 لوگ ہیں، ہوتے ہیں نا لوگ، بھائی کسی کو آپ ایز اے ٹیچر رکھنا ہے تو آپ 4-5 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو اس میں ایز اے اونر یا پرنسپل ہیں آپ، یا اور بھی مثالیں اس کی بن سکتی ہیں. آپ کی کوئی فیکٹری ہے، وہاں آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، آپ 3-4 سے مشورہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کے اوپر یہ آپ فیصلہ کریں. دیکھیں مثال کے طور پر آپ کی کمیٹی میں 5 لوگ ہیں. اب آپ کہتے ہیں ان 5 سے مشورہ کروں گا تو اہم قدم اٹھاؤں، کسی کو ملازم رکھنے نہیں رکھنا، یہ اہم کام کرنے نہیں کرنا ہے. تو اس صورت میں شرعی ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. اور پھر کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ جب پھر آپ اگر کسی ایک راہ پہ عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر 4 آدمیوں نے ایک مشورہ دیا، ایک نے ایک مشورہ دیا، تو ضروری نہیں کہ 4 ہی کی بات لیں، بلکہ آپ کا رجحان کسی ایک رائے کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اسی کئی مثالیں خود حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اگر کسی رائے پہ جمع ہو جائے تو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضرت ابو بکر عمر کی ایک رائے ہو گئی اور مقابلے میں 20-25 صحابہ کرام کی ایک رائے، تو آپ نے خود فرمایا کہ بھائی میں ابو بکر عمر کی رائے لوں گا. کیونکہ بسا اوقات کیونکہ رائے میں تو وزن دیکھا جاتا ہے، کتنی اچھی رائے ہے، کتنی جو ہے موقع محل کے مطابق ہے. البتہ یہ بات ہے کہ بسا اوقات اکثریت سے دلی اطمینان آپ کو ہو جاتا ہے کہ یار اتنے سارے ایک ہی رائے دے رہے ہیں تو ایک دلی اطمینان ہو گیا. تو وہ اصل تو دلی اطمینان دلی رجحان ہے، وہ بسا اوقات اکثریت سے ہو بھی جاتا ہے اور بسا اوقات وہ اکثریت سے نہیں بھی ہو جاتا. لیکن ایزا اگر آپ جو ہے کسی کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالی، آپ کسی کمپنی کے اونر ہیں یا آپ مینیجر ہیں اور آپ کی ایک ٹیم ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ اب آپ سے اگر آپ اور ہر ایک سے مشورہ لینا بھی ضروری ہے، پوری ٹیم سے آپ مشورہ لیں، تو یہ بھی ایک بات ہو گئی کہ اکثریت پر عمل کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ مشورے سے متعلق جو ہے اہم ہدایات تھی، اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی اگر کوئی اہم معاملہ میں درپیش ہو اور اس کی 2-3-4 راستے نکل رہے ہوں تو شرعی طور پر یہ ہے کہ مسنون 2 عمل بتا دیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی ہم استخارہ بھی کر لیں. اس کے متعلق بھی میں نے عرض کی کہ خود استخارہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے، اور جہاں دلی رجحان ہو جائے اس کے مطابق عمل کر لے.
اور اپنے دوست احباب یا کسی سے بھی جو اس فن کا ماہر ہو اس سے مشورہ بھی لے لے. تو روایات میں یہ بات آتی ہے کہ استخارہ اور استشارہ مشورہ لینے کے بعد اگر کوئی کام ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں, اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ہے انسان جو ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. مفتی حارث محمود صاحب آپ کے سامنے استشارے اور استخارے کے بارے میں تفصیل عرض کر رہے تھے, اور اس کی جتنی بھی جو ہے جہاد تھی اس پر گفتگو کر رہے تھے. الحمدللہ پورے ٹاپک کو انہوں نے بطریقہ احسن کور کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. 11-12 دن کے بعد جیسے کہ ہمارے علم میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, تو اس کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات ہیں, وہ ہم سن لیں اور پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے خواتین کے لیے خلاصہ تفسیر جو ہے اس کی کلاسز منعقد ہوں گی, اور اس بار انشاءاللہ تعالیٰ 25 روز تک یہاں خواتین میں خلاصہ تفسیر کی کلاسز ہوں گی. روزانہ 1.25 پارے کا خلاصہ تفسیر یہاں بیان کیا جائے گا. تو جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی گھر کی خواتین کو ضرور بھیجیں, اور جو خواتین موجود ہیں ان سے بھی میری یہی عرض ہے. ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک کا ہوگا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں القرآن کورسز سینٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز تراویح کا انعقاد کیا گیا ہے. 20 روزہ ہوتی ہے, اور 20 روزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن سے پھر اعتکاف شروع ہو جاتا ہے. تو جو حضرات یہاں شریک ہو جاتے ہیں وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں ہم نے باپردہ خواتین کا انتظام بھی کیا ہے, تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ شریک ہوں. اور 20ویں شب کو ہمارے یہاں کی انفرادیت یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کا بیان بھی رکھتے ہیں, اور کوئی اہم جو ہے فکری موضوع یا اصلاحی موضوع اس کا انتخاب کرتے ہیں. ڈاکٹر ذیشان صاحب ہر سال یہاں الحمدللہ جو ہے درس قرآن و حدیث بھی دیتے ہیں ختم کے فوراً بعد. 20ویں شب کو ہی ہوگا وہ. اس کے علاوہ دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو خلاصہ تفسیر کی جو خواتین کی جو کلاسز ہیں وہ صرف یہیں منعقد نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ شہر میں کئی جگہوں پر ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں. تو دیگر علاقوں کے جو خواتین جو ہیں وہ ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. جن کا کوئی انٹرسٹ ہو تو ان کو ہم مرکز بتا سکتے ہیں, یہاں سے شاداب باجی سے مرکز معلوم کر لیا جائے. ایک اعلان ہم ہر مہینے یہاں کرتے ہیں, وہ یہ ہے فلسطین کے اور شام اور لبنان کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے. ہمارا اعلان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ان کی ممکنہ طور پر مدد ہو سکے ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے, اور مالی عنوان سے ان کی مدد کا اس وقت پاکستان میں بہترین ذریعہ ہے. تو اس سلسلے میں رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, تو اس سلسلے میں ضرور خیال کیا جائے. اور دیگر یہ کہ جو اسرائیلی اشیاء یا جو ان کمپنیز کی اشیاء جو اپنے مال سے اور اپنے منافع سے اسرائیلیوں کی مدد کرتے ہیں ان کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں. مفتی حارث صاحب نے رمضان المبارک کے موضوع پر ایک درس قرآن و حدیث دیا تھا. وہ فضائل پر تو تھا ہی تھا, لیکن جتنے بھی اہم مسائل تھے نا رمضان المبارک کے وہ انہوں نے سارے کے سارے بیان کیے تھے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو جو ہے انٹرنیٹ پر مل جائے گا, اور ہم اس کی پروموشن بھی دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو جو رمضان کے جتنے بھی اہم مسائل ہیں زکوٰۃ سمیت, تو وہ آپ اس پر سن سکتے ہیں. میر عالم صاحب جو ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث کے ریگولر پارٹیسپینٹ ہیں, انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان کی نانی اور ان کے والد صاحب کی صحت کی دعا کی جائے. اسی طریقے سے ہمارے صدیق بھائی بڑے ریگولر وے کے اندر مجھے کہتے رہتے ہیں
اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائیں۔ ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹ ہیں ایک اصغر سعید صاحب، ان سے میں نے کل بھی رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، ابھی بھی کی تھی، تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے۔ ریگولر آتے تھے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم ظاہر سی بات ہے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن کی خدمت کے لیے بھرپور کام کرتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم نے آسانی کے لیے یہاں باہر جو ہے آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا رکھا ہوا ہے، اس کی ہم پڑھنے کی جو ہے عادت بنائے رمضان المبارک میں کم سے کم روزانہ ایک پارہ اگر خلاصہ تفسیر کا پڑھ لیں تو پورے مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی سلیم نوٹاکیا صاحب آج یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی مساجد ہیں پورے شہر کی، یہاں جو ہے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے شروع ہوں، تو اس سلسلے میں بھی یہ فکر مند ہیں اور میرے سے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو کچھ بھی نتیجہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اسے بھی پیش کر دیں گے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو موضوع بیان ہوئے یا اللہ پاک اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، یا اللہ پاک رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرما، اور اس میں روزے اور تراویح کے ذریعے سے رمضان المبارک کو جو ہے قیمتی بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں یا اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرما، ظالموں کو ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کی یا اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جتنے حضرات کا بھی نام لیا گیا ہے اور انہوں نے جو بھی دعائیں کی ہیں، کسی نے صحت، والدین کی صحت کے لیے، عزیز و اقارب کی صحت کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کو اللہ پاک نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے ان کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ پاک جن حضرات نے دعائیں مغفرت کا لیے کہا ہے، ان کے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بار بار مغفرت فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اعلیٰ علیین میں یا اللہ پاک ان کو جگہ عطا فرما۔ القرآن کورسز کا یا اللہ پاک جو سلسلہ ہے اس میں برکت عطا فرما، ان کو اس کی دینی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے یا اللہ پاک ان کو جو ہے اس کو جو ہے قبول فرما اور ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين۔